لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک میرے نبی کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، تمہیں ادھر ادھر یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی زندگی کی طرف دیکھو۔ تو دوستو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ اسلام جو آپ تک پہنچا ہے یہ بڑے مرحلوں سے ہو کر گزرا ہے دوستو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد گزرا ہے۔ صحابہ کا ایثار آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بدر میں مسلمانوں کی قربانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جنگ احد کی قربانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جنگ موتا کی قربانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، غزوہ خندق جیسی عظیم جنگ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے بے چین اور بے قرار ہونا صحابہ کا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول کو بھوک نے بے چین کر دیا، بڑے بے قرار ہو گئے، بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نہیں ملا۔ اسلام کیسے پھلا پھولا ہے دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب صحابہ پریشان ہوتے تو حضور کی بارگاہ کا رخ کرتے، حضور کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھوک حد سے تجاوز کر جاتی ہے، جب ایکسٹریم ہنگر کا آدمی شکار ہو جاتا ہے تو پتہ ہے پیٹ ایسے ہلنے لگتا ہے، بھوک کی صدائیں لگاتا رہتا ہے، پیٹ قابو میں نہیں رہتا۔ جیسے آدمی جب بہت کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے جیسے ہاتھ اور پیر ہلنے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسے کچھ کھلا دو، اسے کچھ پلا دو، اس کا جسم پورا ہل رہا ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب ایکسٹریم ہنگر کا آدمی شکار ہوتا ہے، حد سے تجاوز بھوک کر جاتی ہے تو پیٹ ہلنے لگتا ہے۔ تو اس پیٹ کو روکنے کے لیے صحابہ کی قربانیاں دیکھیں، اپنے پیٹ پر پتھر لگا لیا کرتے تاکہ پیٹ ہلے نہ، بے چینی اور بے قراری کم ہو۔ حضور مسکرائے اس حال میں بھی اور اپنے صحابی سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھوک کی کیوں شکایت کرتا ہے، جا اللہ کی راہ میں جد و جہد کر، محنت اور مشقت کر۔ نہیں، حضور نے اپنا پیرہن مبارک، کرتے مبارکہ کو ایسے اٹھایا تو وہ صحابی رسول جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، زار و قطار جو رو رہے تھے، مسکرانے لگے۔ دیکھا کہ حضور نے اپنے پیٹ پر ایک نہیں 3 پتھر باندھے ہوئے۔ کاہے کے لیے دوستو؟ میرے نبی کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا۔ بے شمار ایسے معجزے ہیں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ 10 آدمی کے کھانے کو حضور نے معجزے کا اظہار فرمایا تو 10,000 لوگوں کو کھلایا۔ کیا بات ہے کہ حضور نے اس قدر شدتیں تکلیفیں برداشت کی، اس لیے کہ کل امت کو اگر کوئی دشواری ہو جائے تو یاد رکھنا کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ حیات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک میرے نبی کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، تمہیں ادھر ادھر یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی زندگی کی طرف دیکھو۔